الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے۔ فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ شیطان جو ہمارے ساتھ، انسانوں کے ساتھ سب سے بڑی جو دشمنی کرتا ہے وہ ہمیں لمحہ موجود سے غافل کر دیتا ہے۔ کبھی ہمیں وہ ماضی میں لے جائے گا، کبھی وہ ہمیں مستقبل کے خدشات کے اندر لے جائے گا۔ ماضی میں جانے اور مستقبل خدشات کے اندر جانے میں سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے انسان کا وہ لمحہ موجود، جس کو استعمال کر کے انسان دنیا کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے، اپنی ذات میں تبدیلی لا سکتا ہے، اپنے کاروبار میں تبدیلی لا سکتا ہے، اپنے گھر میں تبدیلی لا سکتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کر سکتا ہے، اپنے کاروبار کو بہتر انداز سے آگے بڑھا سکتا ہے، اپنے فصل، اپنی باڑی، اپنے معاملات کے اندر لمحہ موجود جو اس وقت دیکھیں نا، یہ جو وقت چل رہا ہے، اس وقت جو میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، یا آپ کو کاروبار کر رہے ہیں، یا آپ کو گاڑی چلا رہے ہیں، یا آپ کوئی مطالعہ کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، لمحہ موجود کے اندر جو بھی آپ کوئی پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں، شیطان سب سے بڑا جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کو اس لمحے سے غافل کر دے گا۔ آپ کو ماضی میں لے جائے گا، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، تو اگر وہاں نہ جاتا تو یہ ہوتا، اگر تو اس وقت وہاں پر چلا جاتا تو آج تو کہیں کا کہاں پہنچ چکا ہوتا، یا پھر آنے والے وقت کے بارے میں آپ کو ٹینشن میں رکھے گا، کل کو کیا ہوگا، پرسوں کو کیا ہوگا، تیری اولاد بڑی ہو رہی ہے اس کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، تیرے رقبے زمین کا کیا ہوگا، تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، تیرے کاروبار کا کیا ہوگا۔ یعنی یا ماضی کے اندر لے جائے گا یا مستقبل میں لے جائے گا، اور انسان نہ ماضی کو کور کر سکتا ہے نہ ہی مستقبل کا کچھ کر سکتا ہے۔ کل کو کیا ہونا ہے، لمحے کے بعد کیا ہونا ہے تو پتہ ہے انسان کو۔ انسان کا حق اور فرض ہے کہ جو اب وہ کام کر رہا ہے اس کی طرف توجہ دے۔ جیسے وہ ویلڈنگ کرنے والا انسان ویلڈ کرتا ہے تو کتنی توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو فوکس کر کے وہ توجہ کے ساتھ وہ ویلڈ کرتا ہے۔ اسی طرح جب انسان ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے، اگر توجہ کے ساتھ لمحہ موجود میں رہ کر وہ گاڑی نہیں چلائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو ہمیں لمحہ، اس کو کہتے ہیں پاور آف ناؤ، لمحہ موجود کی طاقت۔ جن لوگوں نے لمحہ موجود کی طاقت اور پاور اور قوت کو سمجھ لیا، آج دنیا کے اوپر وہ چھا گئے۔ لیکن اب یہ جو موبائل بنا ہوا ہے، اگر اس کو بنانے والا انسان لمحہ موجود میں نہ ہوتا تو موبائل نہ بنتا۔ اسی طرح دنیا کے اندر جتنی ترقی ہوئی ہے، جو چیز آپ کو بنی ہوئی اس وقت نظر آئے گی، وہ اس کا جو کریٹر ہے، اس کو بنانے والا جو ہے، اس نے مکمل توجہ کے ساتھ، اب یہ دیکھیں نا، یہ ممبر ہے، یہ ٹوپی ہے، یہ کپڑے ہیں، یہ گھڑی ہے، یہ سب لمحہ موجود کی طاقت اور پاور کا نتیجہ ہے۔ اگر اس کو بنانے والے یہ درزی اس کی طرف توجہ نہ کرتا، یہ جناب لکڑہارا جو تھا جس کو ترکھان کہتے ہیں، وہ اس کی طرف توجہ نہ کرتا تو یہ کیسے بنتا؟ یہ جناب پنکھے ہیں، اے سی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ اپنے لمحہ موجود کی پاور کو جانیں آپ۔ فرعون نے لمحہ موجود کی پاور کو نہیں سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، جا کر اس کو دعوت دی، تو اس نے ان لمحات کو ضائع کر دیا۔ جب وہ لمحے ضائع ہو گئے، وہ مستقبل کے آگے ہی پڑا رہا، جی کوئی آدمی آئے گا میری حکومت کی طرف جناب آنکھیں اٹھا کے اس کو ضائع کر دے گا، فلاں 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 میری حکومت، وہ آگے جناب خدشات کے اندر پڑا رہا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہے ان کی طرف توجہ نہ دی، تو جب وہ ناک کے اندر پانی کیا، پھر وہ جناب سیدھے رستے پر آیا، جی میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں الآن، اب لے کے آیا ہے ایمان، اس سے پہلے تو بڑا مفسد تھا، بڑا جناب تو فاسق تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ نہ ہو کہ ہم لمحہ موجود کو ضائع کرتے 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 جناب زندگی کے اندر ایسے مقام پر پہنچ جائیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو، ہم واپس جانا چاہیں تو پیچھے کے دروازے بند ہو جائیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، جیسے اب یہ رمضان چل رہا ہے، رمضان کے اندر آپ توجہ دیں، محنت کریں، اپنے لمحہ موجود کو جناب ذکر سے، اذکار سے، تلاوت سے، اور اس کے بعد تراویح سے، افطاری اور سحری، یہ سارے معاملات جو ہیں اپنے ایمان احتساب کے ساتھ عمل کریں، لمحہ موجود کو قیمتی بنائیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے ماضی کا بھی ازالہ ہو جائے گا اور آپ کا مستقبل بھی روشن ہو جائے گا۔ اگر آپ نے لمحہ موجود کو ضائع کر دیا تو ماضی تو آپ کا ضائع ہو ہی گیا ہے، مستقبل بھی آپ کا ضائع ہو جائے گا۔